جب ہم اللہ کی رضا کو مطمع نظر بنا لیتے ہیں تو پھر منبر کی نوکری اور دکان پہ بیٹھ کے کاروبار کرنا، یہ ساری ذمہ داریاں رضائے الہی کے دائرے میں آ جائیں تو دین بنتی ہیں۔ اور اگر مقصد دنیا کا کمانا ہے، مقصد جلب زر ہے، مقصد طلب شہرت ہے، مقصد لوگوں کے قلب کے رخ کو اپنی جانب موڑ کے ان سے فوائد حاصل کرنا ہے، تو یہ مصلی کی نوکری، یہ منبر کی نوکری بھی دنیا کہلائے گی، دین نہیں کہلائے گی۔ اور اگر نیات کے قبلے ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ دکان پہ بھی بیٹھیں گے، آپ کاروبار بھی کریں گے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر جو صداقت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی رضاؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے، صدیقوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے! تو اس لیے صرف مصلی کی نوکری ہی، تہجد کا مصلی ہی اور تلاوت کلام مجید ہی عبادت نہیں ہے۔ اگر تم کسی کی مدد کے لیے جاتے ہو اور تمہارا مقصد اس سے کوئی منفعت ذاتی نہیں ہے، تمہارا مقصد اس سے کل کلاں کوئی کام لینا نہیں ہے، بلکہ محض اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کی مدد کے لیے جاتے ہو اور یہی تمہیں ملحوظ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہ میں کسی کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلوں تو مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تو یہ کسی شخص کی مدد، کسی شخص کی نصرت، کسی شخص کی اعانت۔ بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور کئی لوگوں کے اندر یہ جذبہ عام لوگوں سے بھر کے ہوتا ہے۔ کوئی انہیں کام کہتے ہیں تو وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، مسلط کر لیتے ہیں۔ اس زندگی میں آپ بھی ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کئی لوگ کر سکتے ہوتے ہیں، ان سے کام کہا جائے تو وہ ہوتا ہے، اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کوئی کام کر سکتے ہوں تو انہیں کہہ دیں تو بعض اوقات کہنے والا سست پڑ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ پیچھے پڑھ کے اس کام کو اس کی تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے اندر ایک وافر جذبہ، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت فراوہ رکھی ہوئی ہے، تو یہ جذبہ ہوتا ہے۔ اس جذبے کو خلوص کا تڑکا اگر لگ جائے اور رضائے الہی مقصود ہو اور مقصود ہو تو یہ عمل اتنا محبوب ہے، یہ نافع شخص ہے لوگوں کے لیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے جو ہے وہ بہتری کا سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ حضرت انسان کو بہتری کا راستہ دیا۔ جب کوئی شخص کسی کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ اس کی مدد و نصرت فرماتا ہے۔ جب کوئی کسی کے کام آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے کام آسان فرماتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کسی کا کوئی کام رضائے الہی کے حصول کے لیے کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی مرتب ہوتا ہے، اور پھر آپ کو کبھی مایوسی بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی غرض سے کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، کل کلاں وہ آپ کی توقع کے مطابق پورا نہیں اترتا تو آپ کو بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے، اپنا وقت ضائع ہونے کے لیے اتنا کچھ کیا اور آج وقت آئے تو یہ میرے ساتھ چل ہی نہیں رہا، میرے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اور میرا کام یہ کر ہی نہیں رہا، تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ لیکن اگر وہ رضائے الہی کے لیے کیا ہوگا تو پھر آپ کو یہ احساس بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کی رضا کو مقصود بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع